اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں. اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کا ٹاپک جو ہم عملی زندگی اور اس میں لے رہے ہیں ورک لائف میں، وہ ہے دیانتداری کی اہمیت. دیانتداری کی شکلیں کیا ہیں، پہلے اس پہ بات ہمیں کرنی چاہیے، پھر دیانتداری پہ بات کرنی چاہیے. اپنے جو ہمارے انگریز ہیں وہ کہتے ہیں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. ایکسکیوز می، وہ اسے پالیسی سمجھتے ہیں، وہ اس کو طبیعت یا کا ایٹریبیوٹ یا اپنی شخصیت کا ایک ایٹریبیوٹ نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے. I don't really see it as a bad thing, کہ اگر کوئی چلیں ایز اے پالیسی آنیسٹ ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کم از کم لوگوں تک تو اس کی آنیسٹی پہنچ رہی ہے نا، اور وہ ڈیل تو آنیسٹلی کر رہا ہے نا. لیکن میں دیانتداری از مور دین جسٹ ایمانداری. آنیسٹی نارملی ہم ایمانداری کو کہتے ہیں، دیانتداری از مور لائک انٹیگریٹی. اور انٹیگریٹی پہ ہمیشہ سے دیکھیے ایک بڑی کامن بات ہے کہ جب بھی ہم انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں نا، ہمارا دھیان صرف فائنینشیل انٹیگریٹی پہ جاتا ہے کہ اچھا جی یہ پیسوں کا ہیر پھیر نہیں کرتے جی، یہ رشوت نہیں لیتے جی، یہ پروکیورمنٹ میں خرد برد نہیں کرتے، لوگوں سے سپلائر سے کمیشن نہیں لیتے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. ہمارے خیال میں یہ انٹیگریٹی ٹھیک ہے، فائنینشیل انٹیگریٹی. یا ان کو اگر فنڈز ملتے ہیں کسی کام کے لیے تو اس میں سے کچھ جیب میں نہیں ڈال لیتے بلکہ ٹھیک طریقے سے خرچ کرتے ہیں. یہ سب ہماری دیانتداری ہے. لیکن اس سے بڑھ کے بھی دیانتداری کی شکلیں، انٹیگریٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں، انٹیگریٹی اس سے زیادہ بڑی چیز ہے. فار ایگزامپل، اگر ایک شخص کے ذمے ایک کام ہے جو روٹین کا کام ہے کہ اسے روز آنا ہے اور 8 گھنٹے کام کرنا ہے، اور اگر وہ اپنا کام نہیں کرتا، اپنا کام وقت پہ نہیں کر کے دیتا، بلا وجہ وقت ضائع کرتا ہے اور خواہ چیزوں کو ڈریگ کر رہا ہے، اور ایک گھنٹے کا کام 6 گھنٹے میں کر کے دیتا ہے، تو یہ انٹیگریٹی نہیں ہے، اس کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو کام تو کرتا ہے لیکن وہ کام اس طرح سے کرتا ہے کہ لوگوں کو تنگ کر کے کرتا ہے، اور یعنی اس کو جس ٹیم میں اس کو کام کرنا چاہیے اس ٹیم کے لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اور وہ چونکہ آج کل تو پتہ ہے نا آپ کو انٹر ڈیپینڈنٹ کام ہے کہ ایک کام ہوگا تو اگلا ہوگا، وہ ہوگا تو اس سے اگلا ہوگا، وہ ہوگا تو اس سے اگلا ہوگا، تو سب کو کراس فنکشنلی مل کے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کراس فنکشنل کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے مستقل اور بلا وجہ کہ میں کیوں کروں، وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، وہ فلاں کا ہے، تو یہ انٹیگریٹی نہیں ہے. اگر کوئی سینئر یا جو بھی ہے کوئی اگر آج ایک بات کہتا ہے کل کو اس سے ہٹ جاتا ہے کہ اچھا میں نے تو یوں نہیں کہا تھا، میرا تو یہ مطلب نہیں تھا، میرا تو کچھ اور مطلب تھا، آپ نے غلط سمجھا ہے، آپ نے میرے لفظ پکڑ لیے ہیں، میں نے تو بالکل یوں نہیں کہا تھا، تو یہ انٹیگریٹی نہیں ہے. اپنی بات پہ قائم رہنا، اپنے حصے کا کام کرنا، اپنے حصے کا کام وقت پہ کرنا، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا، یہ سب انٹیگریٹی کی شکلیں ہیں. ہم اس کو انٹیگریٹی میں شمار نہیں کرتے، دیانتداری میں شمار نہیں کرتے. ہمارا سارا زور آ جا کہ دیانتداری کی جب بات ہوتی ہے پیسوں کے بارے میں ہوتا ہے. نہیں جی بڑا اچھا آدمی، کبھی اس نے کوئی پیسوں کے لین دین میں کوئی چیز اس نے خراب نہیں کی، ویسے وہ بے شک خناس ہے، ویسے اس کی وجہ سے سب لوگ تنگ ہیں، ویسے وہ جو ہے اپنی کسی بات پہ قائم نہیں رہتا، لیکن اس کو ہم کچھ نہیں کاؤنٹ کرتے. ہم صرف اس بات کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ وہ پیسوں کے معاملے میں ایماندار ہے. تو ہم اسے ایماندار تو کہہ سکتے ہیں، دیانتدار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دیانتداری ایک لارجر ٹرم ہے، اور دیانتداری جب تک ہم پوری چیزوں پہ اس کو اپلائی نہیں کرتے تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایماندار ہیں، ہماری انٹیگریٹی اچھی ہے. دیکھیے انٹیگریٹی لٹرلی بھی اگر دیکھیں نا تو مضبوطی ہے ایک طرح کی. اس کا یعنی ترجمہ اگر ہم کریں دوسری طرح سے تو اس کا ترجمہ مضبوطی بنتا ہے. اور مضبوطی کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ پراپرلی ارینجڈ ہے، اسی لیے مضبوطی آتی ہے نا. یعنی اگر ایک دیوار کی اینٹیں پراپرلی آپس میں رکھی نہیں ہوئیں تو دیوار تو کبھی مضبوط نہیں ہوگی. اگر کوئی بلڈنگ میں اس طرح کے کوئی بیچ میں فالٹس ہیں تو بلڈنگ کبھی مضبوط نہیں ہوگی. تو لہٰذا انٹیگریٹی، مضبوطی، فرمنس از دس that I do what I'm supposed to do, and of course I do what I commit to do.
میں اپنی بات سے اپنی کمٹمنٹ سے نہیں ہٹتا، اور یہ بہت کامن ہے. یعنی ہمارے ہاں کاروبار میں دیکھیے نا، یہ بڑا کامن ہے کہ وعدہ کر لیا، ہاں جی آپ چیز دے دیں، آپ کو 10 دن بعد پیسے مل جائیں گے، فکر نہ کیجیے. وہ 10 دن سے 20 ہو جاتے ہیں، 20 سے 30. بڑے بڑے کارپوریٹس اس میں انوالوڈ ہیں کہ پہلے تو وہ اپنا انفلوئنس اور اپنی پاور یوز کر کے پہلے تو کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہمیں آپ 30 ڈیز کا کریڈٹ دیں گے، اس 30 ڈیز کے بعد ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے. اس کے بعد وہ 30 ڈیز پہ پیمنٹ نہیں کرتے، وہ پھر 30 سے 45 سے 60 سے 70 سے 90 گزرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ بیچارے ان کے پیچھے آگے پھرتے رہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ساتھ پلٹ کے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ یہ انٹیگریٹی کارپوریٹ کی بھی نہیں ہے، اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کی بھی نہیں ہے. لوگوں کو غلط راستہ دکھانا، لوگوں سے غلط کمٹمنٹ کرنا اور جانتے بوجھتے کرنا کہ ہاں فکر نہ کریں انشاءاللہ ہو جائے گا، جبکہ پتہ ہو کہ نہیں ہوگا، یہ بھی انٹیگریٹی نہیں ہے. سو دیانت داری کی اہمیت یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی کچھ اچھا کریں. دیکھیں یہ جب ہم اگزامپلس دیتے ہیں نا کہ فلاں دیکھیں نا جی چوری کر کے کہاں تک پہنچ گیا، اور ہمارے یہاں دے آر پلینٹی آف اٹ، بہت ہیں ہمارے یہاں اگزامپل. دیکھیں نا جی ساری عمر دھوکہ دہی کی اس نے، کہاں بیٹھے ہوئے جی، دیکھیں جی گاڑیاں بنگلے ہیں، شان و شوکت ہے جی، سارا کچھ ہے جی، لیڈری بھی ہے جی، سیاست میں بھی گھس گئے جی، ایم پی ایم این اے بھی بن گئے جی، وزیر بھی بن گئے جی، سب کچھ ہو گیا جی، ہیں تو اندر سے وہ ٹھیک نہیں ہیں لوگ. دیکھیے ہم ایسی اگزامپلس کو اگر ہم 25 کروڑ لوگوں میں سے نکالیں تو وہ ظاہر ایک لمیٹڈ نمبر ہے نا، میجورٹی تو یہ نہیں ہے، لیکن ان کا انفلوئنس، بیڈ انفلوئنس ان کا اتنا ہے کہ ہر شخص ان کو کوٹ کر رہا ہے، اور ہر شخص ان کو دیکھ کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں جی اگر مسٹر ایکس وائی زیڈ یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا، ان کے لیے جائز ہے تو میرے لیے جائز نہیں ہے. جائز ان کے لیے بھی نہیں ہے، جائز آپ کے لیے بھی نہیں ہے. دیانتداری ان کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ تھی، اگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا تو وہ ان کا معاملہ ہے، اور وہ جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھگتیں گے. آپ کا اپنا معاملہ ہے، ان کی اگزامپل سے آپ انفلوئنس مت ہو جائیے. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اس سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں کہ ہاں یار یہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں بھی کچھ اس طرح کا کروں. کسی نے فری اسکول بنا دیا ہے، وہ چلا رہا ہے اپنی محنت سے، اپنے وسائل سے اس کو چلا رہا ہے، خاص طور پہ لوگوں سے پیسے بھی اکٹھے نہیں کر رہا، تو بہت بڑی بات ہے نا. تو اس سے انسپائر ہونا چاہیے کہ میں بھی کچھ کروں یار، میں بھی چلیں کچھ نہ کچھ تو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کروں. تو لیکن یہ کہ اگر وہ ہم صرف اسی چکر میں رہتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ بھی تو خرابی، وہ بھی رشوت لیتا ہے جی، فلانا بھی لیتا ہے جی، وہ بھی لیتا ہے جی، سارے مزے کر رہے ہیں جی، اور وہ دیکھیں اس نے 4تھا گھر خریدا ہے جی، ابھی 3 پہلے اس نے خریدے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے دیکھیں نا گاڑیاں بھی ہر بچے کے پاس چلیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیانتداری کی اہمیت یہ ہے صحیح معنوں میں، وہ جاب میں ہیں آپ یا بزنس میں ہیں، اگر آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کی انٹیگریٹی اچھی ہے، آئی کین ایشور یو، اگر آپ کمپیٹنٹ بھی ہیں ساتھ میں، اگر صرف دیانتداری کا ڈھول بجا رہے ہیں اور کام نہیں آتا تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ کمپیٹنٹ بھی ہیں اور آپ کی انٹیگریٹی بھی اچھی ہے تو پھر آپ انشاءاللہ ضرور گرو کریں گے. اگر آپ پوری توجہ سے دل لگا کے بزنس میں کام کرتے ہیں اور آپ کی انٹیگریٹی بھی اچھی ہے، آپ کا بزنس یقیناً گرو کرے گا. لیکن یہ دونوں چیزیں پیرلل چاہیے. صرف انٹیگریٹی از ناٹ انف، اور صرف محنت از ناٹ انف. محنت سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، اور آپ بے شک سیاہ سفید کر کے کما سکتے ہیں، اگر آپ کی وہ چوائس ہے تو وہ آپ کی چوائس ہے. وہ بہرحال وہ آپ کے لیے الٹیمیٹلی نقصان دہ ہے اور باقی سب کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو دیانتداری کی اہمیت جاب میں بھی ہے، دیانتداری کی اہمیت کاروبار میں بھی ہے. ہم نے اس کو اگر پس پش ڈال دیا ہے تو اس سے دیانتداری کی اہمیت کم نہیں ہوئی، صرف ہم نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا. اگر کر دیا ہے تو جس نے بھی، جنہوں نے نہیں کیا ایکسکیوز می، بڑی اچھی بات ہے نہیں کیا، لیکن وہ بہرحال ہمارا ذاتی فیل ہے. اگر ہم نے کر دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ دیانتداری کو پروموٹ کریں ایز اے ہول. صرف پیسوں کی دیانتداری نہیں بلکہ ہر طرح کی دیانتداری کا جو لارجر کانٹیکسٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کریں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے، اور اس کو ساتھ لے کے چلیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.